کرونا جو ایک وبائی عالمی وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان میں بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے کافی ایسے پازیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں جس پہ حکومت بلوچستان نے یہ فیصلہ کیا کہ مزید اس کو پھیلانے سے روکنے کے لیے تمام شاپنگ مالز اور مارکیٹس جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے، جو کہ میرے خیال میں ایک بہتر فیصلہ ہے کورونا سے بچاؤ کے اقدامات کے طور پہ۔ اس فیصلے کے بعد آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں میں جو ہے پینک کریٹ ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں میں مجھے ایک سپر اسٹور میں جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پہ میں نے ایک جمع غفیر دیکھا، جو لوگ وہاں پہ شاپنگ کر رہے تھے، جو گروسری کی چیزیں اور باقی استعمال کی چیزیں جو روزمرہ ان کے ضرورت کے لیے ہوتی ہیں۔ تو وہاں پہ لوگوں کی جو میں نے خریداری کا طریقہ دیکھا، وہاں پہ 1 مہینے کے بجائے 3 مہینے کی چیزیں مجھے وہاں پہ نظر آ رہی تھیں، کیونکہ وہاں پہ ٹرالیاں بھر کے لوگ جا رہے تھے۔ یقیناً یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ غیر یقینی صورتحال ہے اور اسے نمٹنے کے لیے لوگوں نے اپنے پاس چیزیں اسٹاک کرنا شروع کی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی قوت خرید اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ وہ اپنے پاس چاہے 6 مہینے کی چیزیں بھی اسٹاک کر سکتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اگر وہ گھروں میں بھی بیٹھ جائیں گے، وہ کام نہ بھی کریں گے، تو ہر مہینے کی تنخواہ ان کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی۔ وہ بزنس مین ہیں جن کا بزنس اگر کچھ دنوں کے لیے بند بھی ہو جائے گا، لیکن ان پہ ان چیزوں کا فرق نہیں پڑتا۔ میں بات کر رہی ہوں ان لوگوں کی جو روزانہ کی اجرت پہ کام کرتے ہیں، وہ جو دہاڑی دار ہیں، جو سڑک کنارے بیلچا لے کے اپنے روزانہ مزدوری کے لیے وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ چھابڑی لگا کے پکوڑے اور سموسے بیچنے والا وہ بوڑھا شخص جو آس لے کے روزانہ کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں اس مزدور کی جو کسی بس کا کنڈکٹر ہوگا اور وہ روزانہ اپنا بس چلانے کے بعد اپنی چیزیں خرید کے اپنے گھر کے لیے لے جاتا ہوگا۔ میں بات کر رہی ہوں اس سبزی فروش کی جو روزانہ شاید وہ خود اپنا سبزی کا اس کا ٹھیلا ہوگا، یا اس کے ساتھ کام کرنے والے چھوٹے بچے جو روزانہ اپنا کما کے اپنے گھر کے لیے گزر بسر کرتے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں اس سڑک کنارے کھڑے اس بوٹ پالش کرنے والے ادھیڑ عمر کا جو بندہ ہے، اس کی جس کے جو روزانہ پالش کر کے شاید اپنے پوتے نواسیوں کے لیے کما کے جاتا ہے، یا اپنے بچوں کے لیے روزانہ بنیادوں پہ کما کے جاتا ہے تاکہ ان کی گزر بسر ہو سکے۔ تو میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی گزر بسر کیسے ہوگی اگر پورا بلوچستان میں لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے؟ لاک ڈاؤن کا فیصلہ صحیح ہے، ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف جو ہمارے شہر کی آدھی سے زیادہ آبادی دہاڑی دار ہے، ان کا گزر بسر کیسا ہوگا؟ مجھے وہ بچہ بھی نظر آتا ہے جو رکشے کسی بھی ٹریفک سگنل پہ کھڑا ہو کے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے کے لیے ہر گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی گزر بسر کیسے کرے گا؟ تو اس ٹائم میں حکومت بلوچستان کو چاہیے کہ وہ سنجیدہ اقدامات کرے اس جو صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے۔ جو روزانہ کمانے والے لوگ ہیں ان کے لیے کم از کم 1 مہینے کا راشن ان کے گھروں تک شفاف طریقے سے منتقل کرنے کا کوئی جامع عمل جو ہے وہ اختیار کرے اور ان تک ان کی رسائی جو ہے پہنچائے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے جو گیس اور بجلی کے ماہانہ بل ہیں وہ بھی معاف کیے جائیں، کیونکہ جو شخص 1 مہینے سے کسی کام میں نہیں ہے تو وہ مہینے کے آخر میں ان بلز کی ادائیگی کس طرح سے کرے گا؟ تو حکومت اس طرح کے اقدامات کر سکتا ہے۔ دوسری میری مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اپنے پاس اسٹاک کیا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، لیکن ان لوگوں کا بھی خیال کریں جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، سفید پوش ہیں اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، تو ان کی ضروریات کا آپ لوگ خیال کریں۔ زیادہ نہیں کر سکتے، 3 سے 4 فیملیز کے لیے آپ مہینے کا راشن وہاں پہ ان کو پہنچا سکتے ہیں تاکہ ان کی سفید پوشی کا بھرم بھی رہے اور ان کی عزت بھی برقرار رہے، اور وہ جو ہے کسی مجبوری کے تحت کہیں باہر بھی نہ نکل سکے۔ تو اب وقت ہے کہ ہم جو ہے اپنے ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی ساتھ دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کرونا سے انسان تو بچ جائے، شاید انسانیت مر جائے، تو انسانیت کو ہم نے بچانا ہے۔